أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں طلاق کا مسئلہ بیان ہوا تھا، پھر اس کے بعد خلا کا مسئلہ بھی آیا تھا، اور آج کی اس آیت کا تعلق بھی طلاق ہی سے ہے۔ وہاں یہ بیان ہوا تھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کے جو بیان کرنے کا اسلوب ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ الفاظ یہ بیان کیے کہ الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو فَإِن طَلَّقَهَا میں اسی بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ تیسری کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ورنہ سیدھا سیدھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق ثلاث۔ اب اس کو چھوڑ کر یہ بیان کرنا کہ الطلاق مرتان اور فَإِن طَلَّقَهَا کے ذریعے تیسری طلاق کو بیان کرنے میں واضح اشارہ موجود ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں 3 پاکیوں میں 3 طلاقیں دی جائے، اور ان فقہا کے نزدیک ان کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون ہے اور پسندیدہ ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی میں کہہ دیا کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے کل بتا دی تھی کہ طلاق کی 3 قسمیں، طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت، یہ سارا کل میں نے بتا دیا تھا۔ تو بہرحال اب یہاں پر تیسری طلاق اور اس کے نتائج کا ذکر اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا، اب
واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب اس مرد کے لیے عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے مغلظہ ہوگی، اگرچہ یہاں پر عدت کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ طلاق یا عورت بیوہ ہونے کے بعد عورت کے لیے عدت کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ جب کوئی شخص تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ عورت جو ہے عدت کے دن پورے کرے گی اور اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے کی اسے اجازت ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو عورت کو پھر دوسری عدت گزارنا ہوگی، اس کے بغیر تیسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اب جب یہ دوسری عدت بھی پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پہلے خاوند اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر رجوع کر لیں یعنی نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ گمان کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے علادگی اختیار کر کے سخت پریشانی اٹھائی ہے، لہٰذا آئندہ ایسی صورت نہیں پیدا ہونے دیں گے، تو وہ دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تھا آیت کا خلاصہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، کل بھی یہ بات گزری تھی، ایک ہی اس بات کو، یہ جو بات ابھی میں بیان کر رہا ہوں، کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا اور آج تھوڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دینے کے بارے میں کل بھی یہ بات آئی اور ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جائز نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، مگر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی مسلک ہے ائمہ اربعہ کا، یعنی ہمارے جو چاروں ائمہ ہیں، اور اسی طرح اکثر صحابہ اور تقریباً تمام تابعین اور جمہور ائمہ جتنے بھی ہیں، سب کا یہی مسلک ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت دینے کا طریقہ تو بلا شبہ غلط ہے، اور ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے، مگر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس میں بعض نے مثلا شیعہ حضرات کے نزدیک تو ایسی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض اکا دکا اور بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 شمار نہیں ہوں گی، 1 شمار ہوں گی۔ بہرحال اگر ہم اس بحث میں جاتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور میرے خیال میں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں نے بتا دیا کہ ائمہ اربعہ کا، چاروں جو ائمہ ہیں ان کا مسلک بھی یہی ہے، اکثر صحابہ، تمام تابعین، جتنے بھی جمہور ائمہ ہیں، بڑے فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کا یہی مسلک ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اب واپسی کی کوئی صورت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ واپسی کی صورت کیا ہے۔ واپسی کی صورت یہ ہے، اور اسی طرح اچھا اس میں ایک اور بات کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حیض کی صورت میں، حیض کے دنوں میں طلاق نہیں ہوتی، اور ان کا دلیل جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے
کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بیوقوفی کر لے تو عورت تو جدا ہو جائے گی، البتہ طلاق دینے والا گناہگار ہوگا کہ اس نے غلط موقع پر طلاق دی۔ تو اس وجہ سے چاہے حیض کے دنوں میں طلاق دے یا جس صورت میں بھی طلاق دے، وہ ہمیشہ کے لیے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر کے طلاق حاصل نہ کر لے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ آج کل یہ جو آیت کا خلاصہ تھا، جو صحیح مسئلہ تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے۔ اس وقت آج کل جو رائج جو ہے مروجہ حلالہ کی جو صورت ہے کہ کسی شخص کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے کہ صرف حلال کرنے کے لیے، کہ اس شرط کے ساتھ طلاق اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد یہ اس کو طلاق دے دے گا، یعنی مشروط نکاح کی صورت میں کیا جاتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جب دیکھتے ہیں کہ اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دیا کہ وہ طلاق دے دے گا اور پھر پہلے خاوند سے نکاح ہو سکے گا، اگرچہ اس طرح قانونی جواز تو پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح اگرچہ پہلے شوہر کے لیے وہ حلال تو ہو جاتی ہے اور پھر یعنی اس کا نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، مگر اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسے حلالے پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اور اگر حلال اور حرام میں اختلاف پیدا ہو جائے تو قاعدہ پھر یہ ہے کہ حرام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں 3 طلاق پر عورت حرام ہو جائے گی، چاہے بیک وقت 3 طلاق دی ہوں یا ایک ہی پاکی میں دی ہوں یا حیض کے دوران دی ہوں۔ اب عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پھر وہ خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے بہتر صورت۔ میں نے بتا دیا کہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو کہ اہل علم قوم کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو یا عدت کا ہو، الا کا ہو یا زہار کا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے واضح حدیں مقرر کر دی ہیں۔ ان حدود کے احترام کرنا چاہیے اور ان کو عبور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان گناہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے اس آیت کا بالکل مختصر سا خلاصہ ذکر کیا ہے، اور ورنہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ میں نے اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال دلائل کی جہاں تک بات ہے، دلائل موجود ہیں اور اس پر فتاوی موجود ہیں، علماء کے بیان موجود ہیں، اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ 3 اس کی ایک آسان مثال سمجھیں۔ دیکھیں نا، کسی کو گولی مارنا انتہائی غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بلکہ اگر کوئی آدمی حلال سمجھ کر مارے، جائز سمجھ کر مارے تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگلا آدمی اس گولی سے مر جائے گا۔ اس وجہ سے 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 ایک نہیں ہیں۔ اور دوسری بات میں نے حلالے کی بتا دی کہ جو اس طرح حلالہ کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے پہلے شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس اب اس نے جب چھوڑ دی ہے، جب اس نے طلاق دے دیے، 3 دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا ہے، تو اب اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کو امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر صورت پیدا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس سے بہتر انتظام کر دیں گے۔ اس وجہ سے حرام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔